ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ نحمدہ، ہم ہمیشہ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، ہر کام میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفر، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در سے دھتکار دے اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں۔ اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے اور وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اما بعد، محترم سامعین اکرام، بے شک تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ایسے حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو، اور اس کی یہ کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حاضرین، جیسے کہ ہم تمام حضرات، امیر ہو غریب ہو، لاچار ہو مجبور ہو، عورت ہو مرد ہو، جوان ہو بچہ ہو بوڑھا ہو، تمام مسلمان اپنی زندگی میں صدقات اور خیرات دیتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ جو صدقات اور خیرات ہم کرتے ہیں، ان صدقوں میں سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان میں اللہ رب العالمین نے ایک لالچ کا مادہ رکھا، اور وہ لالچ کا مادہ کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی اچھی چیز دکھتی ہے تو اس کی طرف ہی جا رہا ہے، اور اچھی میں سے بہت اچھی چیز دکھتی ہے تو وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ صدقات ہماری زندگی میں عطیات جو ہم ادا کرتے ہیں وہ اچھی چیز ہے، لیکن جب ان صدقوں میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ صدقہ سب سے اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی سب سے زیادہ اس صدقے کو کرے گا، اس کی فکر کرے گا، اس کو درست کرے گا۔ تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہمارے صدقات میں، ہماری زندگی بھر کے جتنے صدقات ہیں ان میں سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو سب سے بہترین صدقہ توحید ہے۔ جس کا یہ صدقہ درست ہے اس کی زندگی کے سارے صدقات درست ہیں اور قابل قبول ہیں، اور اگر یہ صدقہ درست نہیں ہے تو ساری زندگی کے صدقے درست نہیں ہوں گے، اور اگر درست ہو بھی گئے تو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سورۃ الحشر میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یہ سب سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل آگے وہ اپنے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے اچھی طرح باخبر ہے. ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے بھی انہیں بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، اور جنتی ہی کامیاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ رب العالمین وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن والا، نگہبان، زوراور، بڑائی والا، زبردست. سبحان اللہ عما یشرکون، اس شرک سے پاک جو یہ لوگ کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، موجد ہے، صورتگر ہے، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. حاضرین سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کی ان آیت کریمہ میں بتایا ہے دو جگہ کہ انسان کو برائیوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد بتایا ہے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے جو توحید کا اثبات کرتی ہے. توحید سب سے بہترین صدقہ ہے. اللہ رب العالمین اپنی صفات آیت کریمہ میں بتاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز بتاتے ہیں اللہ رب العالمین کے دو بار کے برائیوں سے بچو. کسی انسان میں اگر آپ کو تقوی جانچنا ہے، پرکھنا ہے، ناپنا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اعمالوں کو دیکھو. اگر اس کے اعمالوں میں بھلائیاں پائی جاتی ہے اور وہ برائیوں سے رکتا ہے تو اس کے اعمال میں تقوی ہے، لیکن اگر وہ بھلائیاں کرتا ہے برائیوں سے نہیں رکتا تو تقوی نہیں ہے. اگر وہ برائیاں کرتا ہے اور بھلائیاں نہیں کرتا تو تقوی تو ہے ہی نہیں. لیکن آج امت مسلمہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو جھبا، کرتا، ٹوپی، جھولا اٹھا کر دعویٰ کرتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے ظاہری گناہ، بڑے بڑے کبیرہ ظاہری گناہ لوگوں پر عیاں نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں لوگ ایسے لوگوں کو جو جھبا، کرتا اور خوب زبان مروڑ کے قرآن پڑھتے ہیں ان متقی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھلائیاں دکھتی ہے، برائیاں دیکھ نہیں پاتے. لیکن یاد رہے کہ جو شخص بھلائیاں کرتا ہے اور اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے، جھوٹ، زنا، شراب، خیانت، بددیانتی، وعدہ خلافی، لیکن اگر وہ بدعات اور خرافات میں ملوث ہے تو بھی وہ برائیوں کو کرنے والا ہوا تو اس میں تقوی نہیں ہوگا، اس میں تقوی نہیں پایا جائے گا، وہ متقی نہیں کہلائے گا. بدعات اور خرافات بھی برائی ہے اور بہت بڑی برائی ہے. کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ حوض کوثر پہ سے ایسے شخص کو بھگا دیا جائے گا. تو ایسا شخص بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، زمانے بھر کی نیکیاں کرتا ہے، لیکن اگر وہ خرافات بدعت میں مبتلا ہے تو وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے. بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اس آیت کریمہ میں، اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے آگے اپنی صفات بتائی ہے جس سے توحید کا اثبات ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ توحید سب سے بہترین صدقہ ہے. انسان زندگی میں صدقات خیرات کرتا ہے،
صدقہ ہے. انسان زندگی میں کسی کو بھلی بات بتاتا ہے, صدقہ ہے. انسان کسی کو برائی کے کام سے روکتا ہے, صدقہ ہے. کوئی بیمار کا علاج کراتا ہے, صدقہ ہے. کوئی راستے میں سے پتھر کو ہٹاتا ہے, صدقہ ہے. کوئی بیمار پرسی کرتا ہے, صدقہ ہے. کوئی کسی کو قبرستان تک پہنچاتا ہے, صدقہ ہے. حتیٰ کہ کوئی مسجد مدرسہ بناتا ہے تو صدقہ ہے. یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو گویا وہ بھی صدقہ ہے. لیکن تمام صدقوں میں سب سے بہترین صدقہ توحید ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے, شرک سے آلودہ نہیں کیا, ایسے ہی لوگ امن میں ہیں, ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں. تو معلوم ہوا, اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا فضل بہت وسیع ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے وہاں توحید پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توحید گناہوں کا کفارہ ہے. معلوم ہوا کہ توحید سب سے بہترین صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی زندگی میں جتنے صدقات خیرات کرتا ہے وہ کسی صدقہ خیرات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عمل کے کرنے سے میری زندگی کے تمام گناہ معاف ہو گئے, تمام گناہ مٹ گئے. لیکن توحید ایک ایسا صدقہ ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے کہ آیت کریمہ میں بتایا گیا اور بتایا گیا کہ جو توحید ہوگی, جس میں توحید ہوگی, جو توحید پہ مضبوط ہوگا, وہ امن سے رہے گا, راہ راست پر رہے گا. حاضرین, آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ظلم, زیادتی, پریشانیوں میں مبتلا ہے. ظلم, عذاب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. وجہ توحید میں کمی, توحید درست نہیں ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ توحید سب سے اچھا صدقہ ہے. آج مسلمان کے نظر و نیاز نہیں کرتا, کرتا ہے. صدقہ خیرات نہیں کرتا, کرتا ہے. قربانی نہیں کرتا, کرتا ہے. لیکن اس کی توحید درست نہیں ہے. اسے اللہ رب العالمین کے نام پر نظر و نیاز کرنا تھی, وہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے. جیسے ہی اس کا سب سے بہترین صدقے میں گڑبڑی آئی, کمی و بیشی آئی, اس کے دوسرے صدقات خود بخود غلط ہو جاتے ہیں, قابل قبول نہیں رہتے. تو توحید جیسے صدقہ درست ہونا ضروری ہے, تبھی زندگی میں امن رہے گا, مسلمان امن و امان میں رہیں گے. توحید میں گڑبڑی آئے تو آج جو مسلمانوں میں ظلموں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اس کی مین وجہ توحید. آپ دیکھ لیجیے, بدعت و خرافات کرنے والوں کی توحید ہی درست نہیں. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ظلم کا معنی شرک ہے, ظلم سے مراد شرک ہے. اسی طرح ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ کہے, کیا کہے, لا الہ, کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور کیا کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں, بندے اور رسول ہیں. اور پھر یہ کہے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اور وہ کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا, اور وہ روح ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی تھی. وَجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ, اور یہ کہے کہ دوزخ حق ہے, جنت حق ہے. أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ, رواه بخاری و مسلم. تو ایسا شخص, اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بہرحال جنت میں داخل کرے گا. یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو باتیں ہمیں پتہ چلی, جس میں ایسی توحید پائی گئی تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. تو معلوم ہوا کہ توحید سب سے بہترین صدقہ ہے. یہ صدقہ درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے, تبھی ہماری زندگی کے سارے صدقات خیرات درست ہوں گے. اسی طرح ان عتبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی ذلک وجہ اللہ. کہ عتبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فإن اللہ حرمہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، فإن اللہ حرمہ علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کلمہ پڑھے گا، لا الہ کہے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے دوزخ کو حرام کر دے گا۔ کتنی بہترین چیز، کتنی بڑی چیز بیان کی گئی ہے، توحید کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ بہترین صدقہ ہے جو درست ہو تو دوزخ حرام ہو جائے گی، تو اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت قربان رضی اللہ عنہ کی دونوں کی حدیث کو ملا لے تو معلوم ہوگا کہ یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مراد ہے کہ انسان شرک سے بچے، شرک کو چھوڑ کر خالص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اس پر دوزخ حرام ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف زبان سے لا الہ کہہ دیے تو جنت میں چلے جائیں گے، نہیں میرے بھائیوں مسلمانوں، اے ایمان والو، بلکہ شرک سے توبہ کرنا پڑے گی اور اخلاص کے ساتھ لا الہ پر عمل کرنا پڑے گا تو جنت ملے گی، دوزخ حرام ہوگی۔ اور اس حدیث میں ایک بات کی اور وضاحت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے، لیکن اہل سنت کے خلاف جتنے گمراہ فرقے ہیں ان میں سے کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں اور چہرہ، ید، ان کی تعویلات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں، اس کا چہرہ نہیں، ہم قرآن کی آیت حدیث کے الفاظ کو انہی معنی میں مانتے ہیں جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، ان کی تعبیر نہیں کرتے، ہاں اس کی کیفیت سے ہم لا علم ہیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے تو کیسا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں، اور نہ ہم قیاس کرتے ہیں کہ جیسے انسانوں کا چہرہ ہے ویسے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، جیسے مخلوق کا چہرہ ہے ویسے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، نعوذ باللہ ایسا قیاس بھی نہیں کرتے۔ ان احادیث سے ہمیں توحید سمجھنے میں آئی، سمجھانے میں آئی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ علیہ السلام یا رب، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے دعا کی، علمنی شیئا اذکرک واذکرک بہ، اے میرے پروردگار مجھے ایسا ذکر بتائیے، مجھے ایسا ذکر بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں، پکارا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ پڑھا کرو، قال قل عبادک یقولون ھذا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار تیرا یہ کلمہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ لو ان السماوات سبع وآمرهن غیری والارضین سبع فی کفتہ، کہ اگر ساتوں زمین آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوق ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، بجز اللہ رب العالمین کے سوائے اللہ رب العالمین کے ساتوں زمین آسمان میں جو مخلوقات ہیں سب کو ایک پلے میں ترازو کے رکھ دیا جائے، ولا الہ الا اللہ فی کفتہ، اور دوسرے ترازو کے پلے میں لا الہ کو رکھ دیا جائے، مالا بہن لا الہ الا اللہ، رواہ ابن حبان و حاکم صحیح، تو لا الہ کا پلہ چھپ جائے گا۔ حاضرین اس حدیث سے بھی توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوا، معلوم ہوا کہ توحید سب سے بہترین صدقہ ہے، تمام صدقوں کو قبول کرانے، درست کرنے کے لیے اس صدقے کا، اس توحید کا درست ہونا بہت ضروری ہے، مسلمانوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ کلمے کی فضیلت کے انبیاء کرام بھی محتاج تھے۔ اللہ رب العالمین یہاں آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو کلمے کی کیا فضیلت ہے، تو توحید کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ ابن آدم اگر زمین بھر کے گناہ لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اگر زمین بھر کے گناہ لائے، ثم لقیتنی ولا تشرک به شیئا، اور اس میں شرک نہیں پایا جاتا، لأعطیتک بقرابها مغفرہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے
کہ اتنے گناہ لانے کے بعد بھی اگر توحید جیسا صدقہ اس کا درست ہے اور اس نے شرک سے توبہ کر لی یا شرک نہیں کیا تو اس کے اتنے گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ دونوں حدیثوں کو دیکھیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان حدیثوں میں گناہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ زمین بھر کے گناہ لاؤ، کہ اس سے گناہ کرنے کا جواز پیدا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ حدیث توحید کی فضیلت بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں جس سے ایسے گناہ ہو چکے ہیں تو وہ گناہوں سے مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، دل تنگ نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، توحید کو اپنی درست کرے۔ یہ صدقہ ہوگا تو زندگی آسان ہے، آخرت آسان ہے، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے، پل صراط آسان ہے۔ لیکن اگر یہ توحید درست نہیں ہوئی تو ساری چیزیں مشکل ہیں۔ اور بتایا گیا اس سے پہلے والی حدیث میں کہ دیکھیے لا الہ کو ایک پلے کے ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا اور ایک پلے میں تمام مخلوقات جو کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، تمام انسانوں کو رکھا گیا جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں ان کو رکھ دیا جائے، تمام مخلوقات کو بھی رکھ دیا جائے، کلمہ گو کو بھی رکھ دیا جائے۔ اور ایک طرف صرف لا الہ ہے تو بھی اس کا پلہ جھک جائے گا۔ لا الہ کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ ترازو کے دو پلے بھی ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، بتانے کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ انسان کو توحید پر سب سے زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ شیطان ہمیشہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کی توحید خراب ہو جائے، اس کا یہ صدقہ خراب ہو جائے، اس کے صدقے میں کمی آ جائے، بیشی آ جائے، یہ صدقہ درست نہ رہے تو ساری زندگی کے صدقات خراب کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب بھلا بتائیں ایمانداری کے ساتھ کوئی شخص مفلس ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، وہ امیروں کی طرح لوگوں کو خیر خیرات صدقہ نظر و نیاز نہیں کر سکتا، وہ نظر و نیاز بھی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، چھٹی کر لیے، 11ویں کر لیے، نہیں، بلکہ وہ جو اللہ رب العالمین کے نام سے کیا جائے، خالص اللہ رب العالمین کی جائے، کتاب و سنت کے مطابق کیا جائے۔ کوئی مفلس ایسا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے تو کیا وہ صدقوں سے محروم ہے؟ کل کو روز محشر میں سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق ہی نہیں بنایا کہ میں صدقہ کر سکتا۔ لیکن اگر اسے معلوم ہوگا کہ توحید سب سے بہترین صدقہ ہے، اس کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں، صرف یقین، ایمان اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی سب سے بہترین صدقہ کرنا آسان ہے۔ کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، آج کے بیزی لائف میں، آج کی مصروف لائف میں کوئی ایسا مصروف ہے جو کسی کو بھلی بات نہیں بتا پاتا، کسی کو برائی سے نہیں روک پاتا، یا اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور مفلس بھی، معذور بھی ہے، کہیں آ جا نہیں سکتا، تو کل روز محشر میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ رب العالمین سے کہ رب العالمین تو نے مجھے صدقے کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ وہ کہیں پر بھی رہے، وہ بستر پر رہے، وہ گھر میں بند رہے، وہ اگر توحید پر قائم ہے، توحید جیسا اس کا صدقہ درست ہے، تو سب سے بہترین صدقہ وہ اپنی زندگی میں ماں کے پیٹ سے لے کے قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ موقع تو مال دے گا تو آدمی صدقہ کرے گا، 11ویں چھٹی آئے گی تو آدمی صدقہ کرے گا، قربانی عید آئے گی تو کرے گا، توحید اس کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو صدقے کے لیے اس کا محتاج نہیں رکھا ہے، بلکہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے صدقے کا اتنا اچھا معنی، مقصد، اتنی اچھی چیز دیا ہے، ایسا ایمان دیا کہ ہم لے آئیں تو سب سے بہترین صدقہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نیک عمل صدقہ ہے، جتنے نیک عمل انسان کرتا ہے صدقہ ہے، اور اس میں سب سے اچھی نیک عمل توحید ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس نیک عمل، اس سب سے اچھے صدقے کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی شر اور شیطانی صفت لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب تمام حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو، یہ بیان، یہ خطبہ، یہ درس پسند آیا ہو اسلام علم کا، تو آپ ہمارے چینل اہل حدیث انڈیا کو سبسکرائب کریں، اور دارالسنت للتحقیق و طباعت و نشر کی جانب سے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے، پھر اس میں ہمارا تعاون کریں، مدد کریں، سبسکرائب کر کے لوگوں تک پہنچائے، خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں۔